کی جاتی تھی، لیکن آج جب ہم نے ترقی کے میدان کو طے کر لیا، تعلیم کے میدان میں ہم نے اپنا قدم بڑھایا، تو حالت یہ ہے کہ ہم گزرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک لڑکی کہ میری بیٹی بستر پر اگر پہنچی ہے تو وہ لیتی ہے، سوئی بھی ہے یا نہیں؟ اگر اس کے پاس موبائل ہے تو اس کا نمبر کس کا ہے؟ اگر بات کرتی ہے تو کس سے بات کرتی ہے؟ لڑکا ہے تو کون ہے؟ لڑکی نہیں۔ یہ فکر تھا کہ گارجین کو نہیں، تو ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ ہم پڑھ لکھ کر برباد ہو رہے ہیں، ہم پڑھ لکھ کر سدھر نہیں رہے۔ تو میں سوال بالکل شفاف کر رہا ہوں کہ آج سے 20 سال پہلے، 25 سال پہلے جب ہم پڑھے لکھے نہیں تھے تب تو ہم ٹھیک تھے، ہمارا اخلاق اچھا تھا، ہم پردہ بھی کرتے تھے، ہم سماج کو سمجھ بھی رہے تھے، لیکن آج 20 سال 25 سال میں جب ہم نے تعلیمی میدان کو قبول کر لیا ہے تو ماں باپ کو گھٹیا نگاہ سے دیکھا جانا شروع ہو گیا۔ جب ہم نے تعلیم کے میدان میں ترقی کر لی تو جہیز کا رواج بہت زیادہ بڑھ گیا۔ جب ہم نے تعلیم کی میدان میں ترقی کر لی تو حرام خوری بہت زیادہ بڑھ گئی۔ جب ہم نے تعلیم کے میدان میں ترقی کر لی تو بڑوں کی شرم کا جنازہ نکالا جانے لگا، چھوٹے پر شفقت ختم ہو گئی، بڑوں کا ادب و احترام ختم ہو گیا۔ تو کیا میں یہ نہ کہوں کہ آپ ہمیں جواب دیجئے کہ اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمارا اخلاق کیوں بگڑ رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو دیکھیے، آج سے 1400 سال پہلے جب پورا عرب نہیں بلکہ پوری دنیا کی حالت یہ تھی کہ پوری دنیا کا نقشہ قرآن کریم میں کھینچا تھا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی میں بھی اور تری میں بھی پوری روئے زمین پر کرپشن غالب آ چکا ہے، فساد غالب آ چکا ہے، بما کسبت ایدی الناس، انسانوں کے ان کرتوتوں کی وجہ سے جو انسانوں نے کر رکھا ہے۔ خداوند قدوس چاہتا ہے کہ انسانوں کو ان کے کیے کا کروا پھل چڑھا دے تاکہ انسان اپنی اوقات کی طرف لوٹ آئے، انسان اپنی حقیقت کی طرف لوٹ آئے۔ پوری دنیا کی حالت یہ تھی کہ ڈکیتی کی جا رہی تھی، شراب پی جا رہی تھی، چوری کی جا رہی تھی، ایک ایک مرد کے نکاح میں سینکڑوں عورتیں ہوا کرتی تھی۔ حالت یہ تھی کہ بچیاں پیدا ہوتی تھی، زندہ دفن کر دیا جا رہا تھا۔ کوئی ایسا گناہ نہیں، کوئی ایسی خرابی نہیں جو عرب کے اس بدبودار ماحول میں پیدا نہیں ہوئی تھی۔ لیکن اللہ نے جب پہلا میسج نازل کیا تھا، پہلی وحی نازل کی تھی، تو یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو۔ پہلی وحی نازل ہوئی، پہلا میسج آیا تو یہ نہیں کہا کہ زکات ادا کرو۔ جب پہلی وحی آئی تو یہ نہیں کہا کہ شراب مت پیو، جوا مت کھیلو، ڈکیتی مت کرو، بلکہ پہلی وحی آئی کہ پڑھو پڑھو پڑھو۔ عرب پڑھے، برائیاں ختم ہو گئی، سماج سدھر گیا۔ 1400 سال کے بعد یہی ساری برائیاں آ گئی ہیں۔ زمانہ جاہلیت لوٹ چکا ہے، اور زمانہ جاہلیت میں جو جو برائیاں عام تھی کی جا رہی تھی ان میں سے کوئی ایسا گناہ نہیں جو آج کے دور میں نہ کیا جا رہا ہو۔ علماء کرام سے پوچھا گیا کہ بتلائیے ان برائیوں کا خاتمہ کیسے ہو؟ ہمارے علماء نے کہا کہ آپ اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ ہم نے بچوں کو پڑھایا، کالج میں پڑھایا، یونیورسٹی میں پڑھایا، ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، حافظ بنایا۔ محسوس کیا نہیں نا؟ تو پھر کیوں؟ اگر عرب نے تعلیم حاصل کی وہ سدھر گئے، ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ہم سدھر نہیں رہے ہیں۔ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کا لازوال پیغام، آخری پیغام آیا تھا، پڑھو پڑھو پڑھو۔ ہم نے پڑھا، ہم نے قرآن پڑھا، حدیث پڑھا، تفسیر پڑھی، حدیث پڑھی، اور ہم نے پورے علوم کو حاصل کر لیا، نچوڑ لیا، لیکن ہم سدھرے رہے۔ آخر کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے جس وجہ پر ہم غور نہیں کرتے ہیں۔ ہم صرف پڑھ رہے ہیں، صرف پڑھ رہے ہیں، اور یاد رکھیے پڑھنے سے سماج